اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ گفتگو ہماری جاری تھی شخصیت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے کہ قرآن کریم نے متقیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ابرار اور مقربین، اصحاب الیمین اور مقربین۔ مقربین کی منزلت کو اصحاب الیمین پر برتر جانا ہے کہ مقربین ابرار کے اعمال نامے پہ گواہ ہیں، شاہد ہیں۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ ایسا ہرگز نہیں، ابرار کا جو اعمال نامہ ہے علیین میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ ان کے اعمال نامے پہ یشہد المقربون، مقربون گواہ ہیں۔ امام علی کامل ترین مصداق ہیں خدا کے قرب الہی کے، مقرب ہونے کے کامل ترین مصداق۔ تمام انسانوں کے ظاہری اور باطنی اعمال پر امام علی علیہ السلام گواہ ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کہ جسے علم یقین آ جائے وہ عین الیقین تک پہنچتا ہے، اور عین الیقین حق الیقین تک پہنچتا ہے، اور حق الیقین والا ربانی الیقین تک پہنچتا ہے۔ تو امام سے آپ جملے سن لیں کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر خدا دیکھا، مقام ربانی الیقین تک پہنچے ہوئے۔ خود فرماتے ہیں اری نور الوحی، میں نور وحی کو دیکھتا ہوں، میں نبوت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں، میں شیطان کے چیخنے کی آوازیں سنتا ہوں۔ یہ امام علی علیہ السلام کے جملے ہیں۔ اس امام علی علیہ السلام کامل ترین مصداق ہیں مقرب ہونے کے، خدا کے مقرب۔ تبھی امام علیہ السلام یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یعزب عنا شیء، ہم سے کوئی چیز تمہاری پوشیدہ نہیں ہے۔ امام ہمارے اعمال پہ گواہ ہیں، ہر وقت ہم اسے یاد رکھیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 کہ قل اعملوا، کہہ دو کہ عمل انجام دو، خدا تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اس کا رسول اور مومنین۔ امام فرماتے کہ وہ مومنین ہم ہیں۔ امام علی ہمیشہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ لا یعزب عنا شیء، کوئی چیز تمہاری ہم سے کم نہیں ہوتی، ہم گواہ ہیں تم پر۔ عبداللہ ابن ابان کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا سے عرض کی میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے دعا کیا کریں۔ امام نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ میں دعا نہیں کرتا؟ خدا کی قسم تم سب کے اعمال ہر روز و شب میرے پاس پیش ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، اور ہر مناسب جگہ پہ ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، تمہارے خاندان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابان نے تعجب سے امام کی طرف دیکھا۔ جب تعجب میں پڑ گیا عبداللہ ابن ابان تو امام نے کہا کہ کیا تم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 نہیں پڑھی کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ قل اعملوا، کہہ دو کہ عمل انجام دو، خدا تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اور اس کا رسول اور مومنین، کہا کہ وہ مومنین ہم ہیں۔ امام علی ہمارے اعمال پہ گواہ ہیں۔ یہ پہلا مطلب۔ دوسرا مطلب، ایک زاویے سے ہم غور کریں کہ ملعون ابن ملجم کی شخصیت آپ دیکھیں کہ وہ آ کے شروع میں امام علی سے وفاداری کا اعلان کر رہی ہے، وفادار ہونے کا اعلان کرتی ہے۔ یہ ایسی شخصیت تھی، امام سے محبت کا اعلان کرتا تھا یہ ملعون۔ کیا وجہ بنی کہ وہ ملعون بنا، وہ شقی ترین شخص بنا، وہ امام کا قاتل بنا؟ کیا وجہ ہے؟ اس زاویے پہ بھرپور غور کریں ہم۔ یہ کیا زاویہ ہے کہ ایک شخص محب ہے اور وہی قاتل بنے؟ دوسرا زاویہ، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی سے فرمایا کہ ایک ماہ رمضان میں آپ کی داڑھی آپ کے سر کے خون سے خضاب ہو جائے گی، تو امام علی علیہ السلام نے فوراً سوال کیا کہ جب میں
شہید ہوں گا تو کیا اس وقت میں ایمان پہ شہید ہوں گا، ایمان پہ مروں گا، میری عاقبت بخیر ہوگی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں۔ یہ غور کریں کہ یہ وہ سوال کر رہے ہیں جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل تر ہے۔ یہ وہ سوال کر رہے ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ ان کی ولایت قسیم النار اور قسیم الجنت ہے۔ یہ وہ سوال کر رہے ہیں۔ اتنی عظمتوں کے باوجود اس انسان کامل کو عاقبت کی فکر ہے، اپنی عاقبت کی فکر ہے۔ کتنے اعلیٰ مقام تک ہے امام علی، لیکن سوال کیا کر رہے ہیں؟ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ آپ شہید ہوں گے، ایک ماہ رمضان میں آپ شہید ہوں گے، ایک مہینہ ایسا ماہ رمضان کا آئے گا جس میں آپ شہادت تک پہنچیں گے۔ امام علی نے یہ نہیں کہا کہ کون مجھے شہید کرے گا، یہ کہا کہ میں ثابت قدم ہو کے مروں گا، ایمان پہ مروں گا۔ یہ کون سوال کر رہے ہیں؟ قسیم النار اور قسیم الجنت، جن کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ بس یہ دوسرا زاویہ۔ پہلا زاویہ ابن ملجم جو محب تھا۔ وجہ کیا ہے کہ ابن ملجم محب ملعون بنا، شقی بنا، کیونکہ وہ عاقبت کو بھول گیا، وہ اپنی عاقبت کو بھول گیا، اپنی عاقبت کی فکر میں نہیں تھا۔ جب انسان اپنی عاقبت کی فکر میں نہ ہو، جتنے بھی محبت کے اعلانات کرے، امام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اعلانات کرے، دعوے کرے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بالآخر امام سے دشمنی کر لے۔ امام اتنی عظمتوں کے ساتھ اپنی عاقبت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور یہ شیعہ ملعون ابن ملجم جسے اپنی عاقبت کی کوئی فکر نہیں، اس وجہ سے وہ شقی ترین فرد بن رہا ہے۔ خداوند عالم ایسا محب بنائے کہ ہمارے دعوے زبانی نہ ہو، ہم عمل سے امام کی مخالفت نہ کر رہے ہیں، بلکہ امام کے صحیح پیروکار بنے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔